لوگوں وہ امام حسن جو علی کے بیٹے ہیں جو حسین کے بھائی ہیں وہی تاریخ کربلا ہے کہ ان کا بیٹا جب میدان کربلا میں پہنچتا ہے تو شجاعت کا وہ جوہر دکھاتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو ٹک دبا کر بھاگنا پڑتا ہے یہ وہی حسین کے شہزادے ہیں اللہ اکبر جو میدان کربلا میں بہت کارنامہ انجام دیتے ہیں امام حسن کا جنازہ لے کے چلتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ اب تلواریں نکل رہی ہیں جیسے ہی نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچے ہیں اللہ اکبر جب روضے پہ پہنچے ہیں مروان بن حکم ہے اللہ اکبر آ کے کہتا ہے سنو امام حسن کا جنازہ اندر نہیں جائے گا اس لیے کہ ہم یہاں پہ امام حسن کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیں گے سوچو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اللہ اکبر تلواریں باہر نکل جاتی ہے جو امام حسین کے چاہنے والے تھے اپنی تلوار کو باہر نکالتے ہیں تم کیسے رسول اللہ کے شہزادوں کو ان کے قریب دفن نہیں ہونے دو گے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے امام حسین کی تلوار نکلی ہے حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے حسین تم کو پتا نہیں ہے یہ مولا حسن کی ایک وصیت تھی کہ اگر نانا مصطفیٰ کے روضے کے قریب اگر دفن کرنے میں کوئی انتشار برپا کرے اگر کوئی معاملہ درپیش آئے تو مجھ کو اپنی جان کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دینا اللہ اکبر امام حسن کا جنازہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں ماں کے قدموں میں دفن ہو جاتا ہے اللہ اکبر کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں یہ اہل بیت اطہار پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ارے یہ وہی رسول اللہ کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو آؤ دیکھو یہ کس کے شہزادے ہیں یہ علی شیر خدا کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے آؤ فتح مکہ کے بعد دیکھو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو کعبے کے اندر بت رکھتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ اکبر میرے سرکار فرماتے ہیں کہ علی قریب آ جاؤ حضرت شیر خدا جب قریب آتے ہیں مسلمانوں قریب آنے کے بعد سرکار کعبے کے اندر پہنچ کے بہت سارے بتوں کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد میں جب ایک بت بہت اوپر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی چھڑی نہیں پہنچتی ہے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ علی قریب آ جاؤ اب جب علی قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائے میرے آقا فرماتے ہیں علی اس بت تک میری چھڑی نہیں پہنچتی ہے ایک کام کرو اس بت کو تم توڑ دو کیا کرو اس بت کو توڑ دو علی مسکرائے مسکرانے کے بعد میں فرمایا حضور کیسی باتیں کرتے ہیں آپ تو وہ ہیں کہ جب انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے اگر آپ کا اشارہ ہو تو چاند دو حصوں میں بٹ جائے آقا اتنی دور آپ کہہ رہے ہیں چھڑی نہیں پہنچتی ہے میرے آقا نے فرمایا چھڑی نہیں پہنچتی ہے اس بت کو توڑ دو میرے کاندھوں پہ سوار ہو میرے سرکار فرماتے ہیں علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ کہاں سوار ہو جاؤ تھوڑا سا آپ بول دو تو مزہ آ جائے کہاں سوار ہو جاؤ کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ علی نے کہا سوچا نبوت میرے سرکار کے کاندھوں پہ نبوت والے کاندھوں پہ ہم سوار ہوں آقا سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اے علی میں جانتا ہوں تم شیر خدا داماد پیغمبر ہو لیکن نبوت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے ایک کام کرو تم ہی میرے کاندھے پہ آ جاؤ اے لوگوں میدان کرب و بلا کو نظر میں رکھو اور حسین کی زندگی کو دیکھتے چلو میرے سرکار کے کاندھوں پہ علی چڑھے کون چڑھا علی چڑھے اب بت کو توڑ رہے ہیں جب بت کو توڑ رہے ہیں تو میرے سرکار نے فرمایا علی بتاؤ کہاں تک پہنچے کیا فرمایا علی بتاؤ کہاں تک پہنچے تو اس وقت علی کا تیور جواب دے رہا تھا کہ آقا اگر حکم فرمائے تو عرش اعظم کے پائے کو کھینچ لوں جب اتنا کہا ہے حضرت علی بت کو توڑنے لگے بت کو توڑا اور وہاں سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے مسکرا رہے کیا بات ہے سبحان اللہ میرے سرکار کی نظر پڑی
کہا علی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں اتنی دور سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا اور مجھے کچھ ہوا نہیں. سبحان اللہ. میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا علی تم کو پتا ہے ارے چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبریل نے. بے شک سبحان اللہ. میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں علی جب سرکار کے کاندھوں پہ سوار ہوئے کاندھے پہ چڑھے اور سرکار نے فرمایا علی کہاں پہنچے تو علی کہہ رہے تھے آقا اگر حکم دے دو تو عرش اعظم کے پائے کو کھینچ لوں. سبحان اللہ. بتانا یہ ہے کہ اگر علی شیر خدا صرف پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ سرکار کے کاندھوں پہ سوار ہو جائے تو ان کی طاقت کا عالم یہ ہو جائے کہ عرش اعظم کو چاہے تو اپنے ہاتھ سے کھینچ لے. تو حسین جو 9 سال تک میرے سرکار کے کاندھوں پر کھیلا ہو, میرے سرکار کی زبان کو چوستا رہا ہو, میرے سرکار کے بازوؤں کو سے کھیلتا رہا ہو, میرے سرکار کے ناموں پہ بیٹھتا رہا ہو, میرے سرکار کے آنکھوں کو چومتا رہا ہو, تو وہ حسین جو 9 سال کی زندگی تک 9 سال کے زمانے تک میرے سرکار کے کاندھوں پہ کھیلا ہو, اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار ایک کاندھوں پہ حسن کو سوار کرتے ہیں دوسرے کاندھوں پہ حسین کو بٹھاتے ہیں. اب چل رہے ہیں صحابہ نے دیکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ ارے یہ کیسی سواری ہے. میرے سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں تم نے سواری کو دیکھا ہے اور سوار کو نہیں دیکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے حسین اب مضبوطی سے میرے زلفوں کو پکڑ دو. اللہ اکبر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں تم کہو گے مولانا تم باتیں کیسے کر رہے ہو. حسین تو بچپنے میں ہے, حسین تو چھوٹے سے ہے. محبت کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار نے کاندھوں پہ چڑھایا ہے. اب ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی زلفوں کو پکڑا رہے ہیں, ان کا دل بہلانے کے لیے اپنے کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں. تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ یہاں دل بہلانے کی بات نہیں تھی بلکہ بات تو میدان کربلا کی تھی کہ یہ حسین سیکھ لو, میری زلفوں کو پکڑ کے سیکھ لو کہ جب میدان کربلا ہوگا اور تم کو وہاں پہ جانا ہوگا تو اے حسین آج تم میری زلفوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس لیے کل تمہیں میرے امت کے لگام تھامنی ہو گئی, کل تمہیں میرے امت کی ہدایات کا سرکا بننا ہوگا. اے حسین آج مدینے سے ٹریننگ لے لو, اس لیے میدان کربلا میں جا کے میری شریعت کو بچانا ہوگا, قرآن کی حفاظت کرنی ہوگی, قرآن کی بقا کو بچانا ہوگا. تو حسین نے نامہ مصطفیٰ کے زلفوں کو پکڑ کے مدینے میں سبق لے رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ لوگوں سنو میدان کربلا میں ہمیں حسین نے بتا دیا ہے کہ یہ لوگوں اگر دین پہ وقت آ جائے, اگر دین پہ وقت آ جائے تو اپنے 6 ماہ کے بچے کو نہ دیکھنا, اپنے 18 سال کے بچے کو نہ دیکھنا, اپنے 70 سالہ باپ کو نہ دیکھنا. ہمیں وہ حسین ہے کہ جس کے ہیل اسلام کا حسن ہے, جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے اور جس کے نور میں جس کے جان اسلام کی سلامتی ہے, جس کے نور میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اس حسین نے بتا دیا ہے کہ یہ نامہ کے امتیوں اگر وقت آ جائے تو اپنے کنبے کا کنبہ کٹا دینا, نامہ مصطفیٰ کی شریعت کو بچا لینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام حسین کو دیکھتے ہو, حسین مدینے کی سرزمین میں پیدا تیاری ہو رہی ہے. کہاں کی میدان کربلا. حضرت ام الفضل ایک پیارا سا خواب دیکھنے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں پہنچی. کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. کہا بیان فرماؤ. کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں. میرے سرکار نے فرمایا اے ام الفضل تم نے خواب اچھا دیکھا کہ میرے فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کو میری گود میں دیا جائے گا. آقا نے اتنا فرمایا کچھ دنوں کے بعد حسین پیدا ہوئے. کہتے سبحان اللہ. کون پیدا ہوا؟ حسین پیدا ہوا.
اور جب حسین پیدا ہوئے میرے سرکار کی گود میں لا کر رکھا گیا. ادھر حسین کی آمد ہو رہی ہے، ادھر جبریل امین رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ گیا. کہا یا رسول اللہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس بچے کو تمہاری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اے آقا حسین، یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے، یہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں. جس وقت کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت یہ مٹی خون بن جائے گا. کہا آقا مبارک بات لایا ہوں. رب مبارک بات پیش کرتا ہے کہ حسین پیدا ہوئے. مسلمانوں، وہ حسین کا چرچا اس لیے نہیں ہے کہ وہ آل رسول ہے. حسین کا چرچا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اولاد علی ہے، بلکہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو. میرے آقا حسین پیدا ہوئے، میرے سرکار نے دھیرے سے کان میں اذان پڑھی، اپنے گود میں لیا، پیار فرمایا. جیسے میرے سرکار نے اذان پڑھی آقا حسین نے آنکھ کھولی. کہہ دو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے سرکار نے اذان پڑھی اور دھیرے سے کان میں کہا حسین یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے، لاج رکھنا. اے ہے بے شک سبحان اللہ. کہا حسین کتنے دن کے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی عمر کیا ہوتا ہے؟ کہا حسین یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے، لاج رکھنا. جب حسین کے کان میں آواز پڑتی ہے، اے لوگوں سنو، جب میرے آقا حسین آنکھ کھولتے ہیں اور آنکھ کھولنے کے بعد میں جب نظر سے نظر پھر ملی ہے، نبوت والے چہرے سے نظر ملی ہے، تو لوگوں حسین نے یہی جواب دیا ہے کہ اے نانا جان کیا بات کرتے ہیں؟ ارے لوگ تو مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. اے نانا جان لوگ تو اپنے دکانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ حسین کا معاملہ ہے. اے نانا جان جب وقت آئے گا تو حسین کربلا کے میدان میں 72,000 کے نلغے 22,000 کے نلغے میں اپنے 72 جانثار کو لے کے میدان کربلا میں جب حسین پہنچے گا تو اے نانا جان لوگ اپنے گھروں پہ سکون سے قرآن پڑھتے ہیں، اے نانا جان اپنے دکانوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن جب وقت آئے گا اے نانا جان تو حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کا ناز ہے. سجدے سب نے کیے. حضرت ابو بکر صدیق نے سجدہ کیا، رب نے نہیں فرمایا اے ابو بکر صدیق ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. عمر نے سجدہ کیا، نہیں فرمایا اے عمر ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. عثمان نے سجدہ کیا، نہیں فرمایا عثمان ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. مولا علی نے سجدہ کیا، تمام صحابہ نے سجدہ کیا. رب نے نہیں فرمایا کہ اے صحابہ ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے، بلکہ آؤ اجمیر کی دھرتی پر چلو. جس نے اسلام کو پھیلایا وہ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ ہے، جس نے ایک کٹورے میں پورے آنا ساگر کو بلایا. اتنے سجدے کیے اجمیر کی دھرتی پر، لیکن رب نے نہیں فرمایا اے معین الدین ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. غوث اعظم جیلانی جو ولیوں کے سردار ہے، جن کی نسل امام حسن مجتبی سے جا کے ملتی ہے، ان کے بیٹے نے نہ جانے کتنے سجدے کیے، لیکن رب نے نہیں فرمایا کہ اے غوث اعظم ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. تمام اولیاء نے نہ جانے کتنے سجدے کیے، لیکن نہیں فرمایا کہ اے لوگوں ہم کو تمہارے سجدوں پر ناز ہے. لیکن کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر فاطمہ کے لال نے ایک ایسا سجدہ کیا ہے جو رب نے فرمایا کہ اے حسین اے سجدے تو سب نے کیے ہیں، لیکن سب کا نیا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا ہے. سبحان اللہ. حق ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. امام حسین کی تھوڑی سی زندگی کو دیکھ لو، مدینے کی زندگی. امام حسین کی تیاری کیسے ہو؟
بے شک امام حسین پیدا ہوئے، شہادت کی خبر پھیلی، میرے سرکار نے جیسے امام حسین ادھر پیدا ہوئے ہیں، جبریل آ کے شہادت کی خبر آقا اس بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے، نقشہ بھی بتایا جائے، ایسے ایسے یہاں پہ یہ ہوگا وہاں پہ ہوگا، پورے مدینے میں شہادت کی خبر پھیلی۔ میں امام حسین کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز کل امام حسین کی مدینے سے روانگی، اگر آج کچھ باتیں آپ حضرات پر گوشے گزار ہو کہ مدینے سے کربلا، اور انشاءاللہ میری پوری گفتگو اسی پر ہوگی، مدینے سے مدینے کہ مدینے سے کیسے امام حسین چلے اور آپ کا قافلہ پھر مدینے کیسے پہنچا، کیسے مدینے میں آیا، لوگوں ٹریننگ تیاری ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہو، میتھ میں کمزور ہو، انگلش میں کمزور ہو، کوئی بھی سبجیکٹ اس کا اگر کمزور ہوتا ہے تو اس کو ٹیوشن لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ چند لوگ ہو لیکن دل سے سنتے، ٹیوشن لگایا جاتا ہے۔ اور ایک بات ہمارے علماء ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے ماں چاہے گی اپنے بچے کو پروان چڑھائے۔ اب مدینے میں حسین کربلا کی تیاری کیسے ہو رہی ہے؟ تو بچپنے کے عالم میں، لیکن یاد رکھو یہ وہ حسین ہے بچپن سے پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر پھیلی ہے کہ حسین کربلا جانا۔ ابھی ایک نعرہ ہمارے بچے لگایا کرتے ہیں، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، تو بچپن سے تیاری ہو رہی ہے۔ اب آپ ہمیں تیاری بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات، حضرت علی شیر خدا، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، شہزادے بیمار ہوئے، بخار کے عالم میں، فاطمہ نے منت مانی، نبی کی شہزادی نے کہا اللہ میرے دونوں شہزادے کی طبیعت اچھی ہو جائے میں 3 روزے رکھوں۔ کتنے روزے؟ کتنے روزے؟ کربلا میں پانی کتنے دن بند ہوا؟ کتنے؟ وہ 7 محرم کی تاریخ تھی جب یزیدیوں نے حسین پہ پانی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے شہزادے، کہا یا اللہ ان کی طبیعت اچھی ہو جائے میں روزہ رکھوں گی۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی، حضرت فاطمہ اور علی نے روزے رکھ لیے۔ اب جب روزے رکھے ہیں پیارے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب صبح سحری کر لیا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، جو تھوڑا سا جو گھر میں پڑا ہوتا ہے اس کی روٹی تیار ہوتی ہے، اور دسترخوان لگا کے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ اس کو بیٹھتے ہیں اپنے دونوں شہزادوں، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم، مغرب کا وقت ہوتا ہے، باہر سے آواز آتی ہے، باہر سے آواز آتی ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں۔ اللہ کے نام پہ سوالی آ گیا، کہا میں قیدی ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہوں، اللہ کے نام پہ کھانے کو دے دو۔ یہ لوگوں پہلا روزہ تھا، علی شیر خدا اٹھے ہیں، روٹی کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میں لے جا کے قیدی کو دے دیا، مانگنے والے کو دے دیا۔ اب ادھر وہ روٹی کھاتا جا رہا ہے، دعائیں دیتا جا رہا ہے۔ اب علی واپس آئے پلٹے، اب پانی پہ افطار کر لیا دونوں شہزادے۔ سوچو 2 ننھے سے بچے ہوں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، تمہارے دن پہ کیا گزر؟ پانی پہ افطار کر لیا، سو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی پھر پانی پہ سحر ہو رہی ہے۔ اب پھر دوسرا روزہ، کتنا روزہ؟ میں چاہوں تو اس کو اپنے انداز میں بیان کر سکتا، لیکن نعرہ لگانا مقصد نہیں ہے، آپ کو سمجھانا مقصد۔ دوسرا روزہ رکھا، پھر جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، دسترخوان لگی،
تھوڑا سا جو بچا تھا پھر اس کی آٹا بنائی روٹی بنا کر پھر دسترخوان پہ رکھا. اللہ اکبر. جیسے ہی وقت ہونے لگتا ہے پھر آواز آتی ہے میں بھوکا ہوں مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دیا جائے. اب پھر علی شیر خدا اٹھنے کے بعد میں اس روٹی کو اٹھائی پھر لے جا کے مسکین کو دے دیا. ادھر وہ کھاتا جا رہا تھا علی کو دعائیں دیتا جا رہا تھا. اے لوگوں اب دوسرا روزہ. کتنا روزہ؟ دوسرا روزہ. پھر پانی پہ افطار. حسن نے حسین کا چہرہ دیکھا حسین نے حسن کا چہرہ دیکھا. پانی پہ افطار ہو گیا. اب پھر تیسرا دن ہے. کتنا دن؟ تیسرا دن ہے پیارے. پانی پہ سحر ہو رہا ہے پانی پہ افطار ہو رہا ہے. اب تیسرے دن بھی پانی پہ سحری کر لیا. کرنے کے بعد جب تیسرا دن شام کا وقت ہوا مغرب کا وقت ہوا اب پھر تیسرے دن جو بچا تھا اس کی روٹی بنا کے دسترخوان پہ رکھی گئی. رکھنے کے بعد میں جب اذان کا وقت ہونے والا ہوا اللہ اکبر پھر آواز آتی ہے اللہ کے نام پہ دے دیا جائے میں بھوکا ہوں. اللہ کے نام پہ کئی دن سے میں بھوکا ہوں کچھ کھلا دیا جائے. جب اتنی آواز پڑی ہے علی کے کانوں میں تو علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا اور فاطمہ نے علی کا چہرہ دیکھا. اگر آج روٹی دی تھی تو کیا ہوگا؟ 3 دن سے پانی پہ سحر ہے 3 دن سے پانی پہ افطار ہے. اگر آج دے دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ننھے شہزادے کیا کھائیں گے؟ اے لوگوں میں پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں. ادھر علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا فاطمہ نے علی کا چہرہ دیکھا. ابھی نظروں سے نظر مل رہی تھی نظر سے بات ہو رہی تھی کہ اگر آج دے دیا تو کیا ہوگا. اتنے میں مولا حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اس روٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ کے کہا اے ابا جان سنو ارے روزانہ تو اپنی مرضی سے دیتے تھے آج حسین کی مرضی سے دے دیا جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آج حسین کی مرضی سے دے دیا جائے. اب پلٹ کر چہرہ دیکھا علی شیر خدا کا فاطمہ نے چہرہ دیکھا اپنے شہزادے کا. اللہ اکبر. گلے سے لگایا چوم کے کہا اے بیٹا حسین کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یہ ٹریننگ تو اسی لیے ہو رہی ہے. اے میرے بیٹے سنو نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم کربلا میں پہنچو گے یزیدی تم پہ پانی بند کریں گے. اے بیٹا سنو اپنے نانا مصطفیٰ کے وعدے کو نہ بھولانا. جب یزیدی پانی بند کر دے تم پہ ظلم و ستم کھائے. اے بیٹا سنو اس وقت نانا مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا جب تمہارے سامنے اسکر کو شہید کیا جا رہا ہے اکبر کو شہید کیا جا رہا ہے اور محمد کو شہید کیا جا رہا ہے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. اے حسین اس وقت صبر کرنا. اور یہ 3 دن اسی لیے بھوکا رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ آج کتنے دن ہو اس لیے میدان میں جب تم اترو گے تو تم پہ پانی بند ہوگا. تو یہ ٹریننگ جب یہاں سے لے کے جاؤ گے جب یہاں سے تیاری کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ تم میدان کربلا میں 80 نہیں 90 نہیں بلکہ پورے 100 نمبر لے کے آؤ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت خوب. تیاری ہو رہی ہے کہ حسین آج تیاری کر لو. میرے حسین نے روٹی اٹھائی علی کے ہاتھ میں رکھ کے دے دی. حضرت علی روٹی اس فقیر کو دی. فقیر چلا گیا. اب 3 دن سے بھوکے 3 دن سے پیاسے. حضرت فاطمہ الزہرا پہنچی اپنے ابا کی بارگاہ میں. آج کی کوئی عورت ہوتی تو قسم خدا کی اپنا بوریا بستر باندھ میں کہ پہنچ جاتی. ایک دن اگر اس کو گھر میں کھانا میسر نہ ہو تو پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لیتی. لیکن واہ رے فاطمہ پہنچی نبی کی بارگاہ میں آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میں نے 3 روزے رکھے. کتنے روزے؟
کہا یا رسول اللہ 3 روزے رکھے، جب پانی پہ سحر ہوا اور افطار کا وقت آیا، تھوڑا سا جو تھا، ایک روٹی پکائی تھی اور دروازے پہ آنے والا مانگنے والا اللہ کی راہ میں آیا، میں نے روٹی دے دی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، میں نے ساری روٹی دے دی۔ یا رسول اللہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، پانی پہ سحر ہے، پانی پہ افطار۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے 3 روزے مکمل کر لیے۔ کیا کر لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پھر بھی 3 روزے مکمل کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ علی شیر خدا بیٹھے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ کہ آنے والا جو آ رہا تھا اس کو تم پہچانتے ہو کیا؟ روزانہ ایک ہی آدمی آتا تھا یا بدل بدل کے آتا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے دیا ہے بھلائے ہے، جہاں خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کی نظریں دیکھ رہی تھی، فرمایا علی آنے والا کوئی اجنبی تھا، تم جانتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن آنے والا آ رہا تھا، روزانہ اس کا چہرہ الگ تھا، اس کا انداز الگ تھا، اس کا لباس الگ تھا۔ بے شک۔ آج تم نے جانا نہیں، اس کو روٹی دے دی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے راہ میں دے دی۔ تو آقا مسکرائے فرمایا یہ نہیں، جو تمہارے پاس روزانہ آ رہا تھا، الگ الگ چہرہ لے کے آ رہا تھا، الگ الگ انداز لے کے آ رہا تھا، الگ الگ لباس لے کے آ رہا تھا، اے علی کوئی دنیا دار نہ تھا بلکہ وہ جبریل امین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا اے علی تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ جبریل امین تھے جو تمہارا 3 دن سے امتحان لینے کے لیے آ رہا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جس سے رب بھی پیار فرماتا، جس سے نبی بھی پیار فرماتا،